دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ محترم سامعین کرام و سامعات، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلو اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، جو مدبر کائنات ہے، آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں اور کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اسی اللہ کی تعریف و توصیف جس اللہ رب العالمین کے حکم سے نہ آسمان میں کوئی چیز نہ زمین میں کوئی چیز ہل سکتی ہے، اور نہ آسمان اور زمین میں کسی کو کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر مل سکتی ہے۔ اسی اللہ کی تعریف و توصیف جس نے مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنا کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے رہنمائی کے لیے، ہماری اور آپ کی صحیح رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمائے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر،
خصوصاً ہمارے آخری نبی آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اسی مناسبت سے سورۃ النحل کی ایک آیت آپ کے روبرو میں نے تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، بدترین داؤ پیچ کرنے والے، بری سازش رچنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ رب العالمین جو ہے انہیں زمین میں دھسا دے؟ او یاتیہم العذاب، یا اللہ رب العالمین جو ہے عذاب میں مبتلا کرے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے عذاب آئے جس کا انہیں شعور تک بھی نہ ہو۔ سامعین، عذابات کا جو سلسلہ ہے یہ جو ہے بہت آج کی بات نہیں، اور یہ آج کا سلسلہ نہیں، بلکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ آدم سے لے کر تا آدم تک، یعنی جب سے آدم علیہ السلام آئے اور جتنے اس دنیا کے اندر مخلوق آئیں گے، تمام کے تمام اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے عذابات اور اس طرح کی جو ہے آزمائشوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا یا انسان کو لاحق ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہے مختلف طریقے سے انسان کو آزمائش میں، انسان کو عذاب میں، انسان کو اسی طرح پریشانیوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ جو طریقہ ہے مختلف طریقے ہیں اور مختلف انداز ہے جو ہم اور آپ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح کے عذاب اور کس طرح کی آزمائش، کبھی تو سیلاب کی صورت میں، کبھی تو آندھی اور طوفان کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، اور آج یہی میرا موضوع زلزلہ ہے۔ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے اور ہم نے ترکی میں، شام میں اور دوسرے ملکوں میں کئی روز پہلے اپنی آنکھوں سے اور اسی طرح ویڈیو سے اسی طریقے سے ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کیا، ہم نے اور آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا، دیکھ کر کے ہمارے دلوں کو جو ہے جھنجھوڑ دیے، ہماری جو ہے دلوں کو ہلا کر رکھ دیے۔ اور اسی طریقے سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اس ملبے میں، ابھی تک اس مکانات میں، ابھی تک اس زمین میں زمیں بوس ہو گئے اور زمیں بوس ہو کے رہ گئے، جو ابھی تک جو ہے اس طرح سے جو ہے نکالنے کا سلسلہ جو ہے جاری اور ساری ہے۔ اگر اس منظر کو دیکھ کر اور اس زلزلے کو دیکھ کر اگر انسان کا دل اگر نہ بیدار ہو، انسان کے دل اگر خواب غفلت میں اگر پڑے رہیں، تو یقین مانیے اس کو ایک عذاب کا کوڑا ہی، یا یقین مانیے اسی طریقے سے عذاب کی جو ہے صورت ہی اس کو جگا سکتی ہے اور اس کو بیدار کر سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو یہ تنبیہن ہے، قدرت کی طرف سے یہ جو ہے ایک وارننگ ہے، قدرت کی طرف سے ایک اعلان ہے، ایک تنبیہ ہے ان کے لیے جو ابھی تک غفلت میں، جن کے دل ابھی بھی بیماری میں، یا جو دل ابھی بھی جو ہے مرض میں مبتلا ہے، ابھی بھی جو ہے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جگانے کے لیے اس طرح کے جو ہے عذاب، اس طرح کے جو ہے آندھی، اس طرح کے جو ہے طوفان، اس طرح کی جو ہے آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العالمین جو ہے بڑے عذاب کو بھیجنے سے پہلے، بڑے عذاب کو اللہ رب العالمین اتارنے سے پہلے، نازل کرنے سے پہلے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذابات سے انسان کو جو ہے دوچار کرتا ہے،
انسان کو آگاہ کرتا ہے، انسان کو اس طرح بیدار کرتا ہے چھوٹے چھوٹے عذابات کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے ذریعے سے، لعلہم یرجعون، تاکہ انسان واپس پلٹ آئے، تاکہ انسان بیدار ہو جائے، تاکہ انسان ہوشیار ہو جائے، تاکہ انسان اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے سنبھال لے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کے باوجود اگر انسان نہ بیدار ہو، اس کے باوجود اگر انسان کا دل نہ جگے، اس کے باوجود اگر انسان خواب غفلت سے جو ہے بیدار نہ ہو، تو یقین مانی اللہ کا عذاب ہی جو ہے اس کو بیدار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کی آزمائشوں کو، اس طرح کی نشانات کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہی اس لیے تاکہ انسان کو ڈرائے، تاکہ انسان کو آگاہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ رب العالمین اس چیزوں کو اس لیے بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی جو ہے چیزوں کو اس لیے جو ہے بھیجتا ہے تاکہ انسان کو ڈرائے، تاکہ انسان کو آگاہ کرے، اور اللہ اپنی نشانیوں کو اسی طرح دکھلاتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر بیدار نہ ہو، اس کے باوجود اگر انسان نہ جاگے، تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا جو ہے حکم قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً أَوْ أَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا، ہم نے کتنے ایسے بستیوں کو ہلاک کیا، ہم نے کتنے ایسے محلے کو برباد کیا، کتنے ایسے جگہوں کو جو ہے ہم نے تہس نہس کیے، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی جو ہے اسی طریقے سے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بستیوں کے بستی، محلات کے محلات، اسی طرح مکانات کے مکانات جو ہے اسی طرح مٹ گئے، زمیں بوس ہو گئے، زمیں دوز ہو گئے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کے جگہ میں دوسری قوموں کو پیدا کیا، دوسری نسلوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا دل مر جائے، انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے، انسان جب خواب غفلت سے بیدار نہ ہو، اللہ رب العالمین کا عذاب اسی طرح آئے گا، اور اللہ رب العالمین اسی طرح قوموں کو مٹا کر، اسی طریقے سے ان نسلوں کو، ان محلات کو جو ہے ختم کر کے اللہ رب العالمین جو ہے دوسرے لوگوں کو اور دوسری نسلوں کو اللہ رب العالمین جو ہے پیدا فرمائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے جب عذابات کا احساس انسان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب وہ عذابات کا احساس کرتے ہیں تو وہ اپنے مکانات سے، وہ اپنے گھروں سے، وہ اپنے محلات سے جو ہے باہر نکل لیتے ہیں، یعنی باہر آ جایا کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف واپس نہیں پلٹتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے اعلان کے طور پر کہا کہ بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، تم اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹو، تم اپنے گھروں کی طرف جو ہے لوٹو۔ کیوں تم اپنے گھروں سے باہر آ گئے؟ تم کیوں اپنے گھروں سے نکل آئے؟ تم کیوں اپنے محلات سے باہر آئے جہاں تم عیش و آرام کر رہے تھے، جہاں تم اپنے نفسانی خواہشات کی غلامی جو ہے پڑے ہوئے تھے؟ ذرا وہیں جا کر ٹھہرو، وہیں جا کر رکو۔ عذاب سے اور اسی طرح کے زلزلے سے کیوں گھر سے باہر نکلے؟ اللہ رب العالمین جو ہے سوالیہ انداز سے کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے کہ کیوں گھر سے باہر نکل آئے، کیوں گھر سے باہر ہو گئے، کیوں اس طرح کی زمینوں اور اس طرح کے محلات اور اس طرح کے گھروں کو، اس طرح کی جگہوں کو کیوں چھوڑ دیے جہاں تم عیش و آرام کر رہے تھے؟ میرے اسلامی بھائیوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ کیسے لوگوں کو؟ جن کا دل مر چکا ہے، جو نفسانی خواہشات کے غلام میں پڑ چکے ہیں، جن کا دل جو ہے ضمیر اور جن کا دل اور ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ اور عذابات کا جو سلسلہ ہے یا عذابات کے جو طریقہ کار ہیں، اللہ رب العالمین مختلف طریقے سے انسان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ بھائیو، آپ نے اور ہم نے زلزلے کے جھٹکے کو محسوس تو نہیں کیا، لیکن زلزلے کو جو ہے ہم نے اور اپنے آنکھوں سے دیکھا، اتنی شدت سے، اتنی تیزی سے آئے کہ لوگ جو ہے گھر سے باہر
باہر ہی نہ نکل سکے، لوگ جو ہے گھر سے باہر ہی نہیں آ سکے، اور اسی طریقے سے زمیندوز ہو گئے، اپنے مکانات کے اندر ہی جو ہے ملبے کے اندر پھنسے کے پھنسے رہ گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم جو ہے بچے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہے، اس میں بوڑھے بھی ہے، اس میں مرد بھی ہے، اس میں عورت بھی ہے، اس میں جانور بھی ہے، سب کے سب جو ہے اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میں نے اور آپ نے اس طرح کی چیزوں کو دیکھا، لیکن دیکھنے کا طریقہ ہمارا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں، ہم اور آپ جو اس طرح کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ مومنانہ نقطہ نظر سے ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے، اور اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اپنے دل کو بیدار کرنا چاہیے، اپنے ضمیر کو زندہ کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ اگر خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سنبھلنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو جاگ جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے نقطہ نظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، مومن جو ہے عیش میں ہو، مومن آرام میں کیوں نہ ہو، مومن کہیں کیوں نہ ہو، وہ جو ہے اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے عذاب کا وہ خوف کھاتے رہتے ہیں۔ اگر آرام میں ہیں، اگر چین میں ہیں، اگر سکون میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر وہ جو ہے ہمیشہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ مومن کا نقطہ نظر ہے، یہ مومن کا طریقہ ہے، یہ مومن کا جو ہے نقطہ نظر ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ہلکا گھبراہٹ یا ہلکی سی گھبراہٹ میں یا اسی طرح بے چین اور بے قرار ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھٹنے ٹیک دیا کرتے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کرتے۔ اسی طرح جب تیز آندھی اور طوفان آیا کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحا، اے اللہ اس ہوا کو، اے اللہ اس آندھی کو ہمارے لیے رحمت والا ہوا بنا، ہمارے لیے جو ہے رحمت والا جو ہے ہوا بنا دے، اور اس کو عذاب والا، اس کو جو ہے ہمارے لیے زحمت والی جو ہے ہوا نہ بنا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی گھبراہٹ میں، ذرا سی پریشانیاں اور ذرا سی تکلیف لاحق ہوتی، آندھی اور طوفان کے آنے کا خدشہ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے، لیکن ہمارا دل، لیکن آپ سب کا دل کس طرح محسوس کر رہا ہے، کس طرح جو ہے اس کو لے رہا ہے، یہ آپ کے اوپر دار و مدار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زلزلے کو دیکھ کر انسان کو ڈرنا چاہیے، زلزلے کو دیکھ کر انسان کو خوف کھانا چاہیے، انسان کو بیدار ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا دل بیدار نہ ہو، یقین مانیے اسی طرح کے عذابات میں مبتلا ہوں گے اور زمیندوز ہو کر کے وہ رہ جائیں گے۔ ہم اور آپ آئے دن جو ہے گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً، وقفہ در وقفہ ہم اور آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، مہینے میں، ہفتے میں، اسی طرح سال در سال اس طرح کے جو ہے حادثات کا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ سنتے ہیں، ہم اور آپ جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ عذاب؟ کیوں واقع ہوتا ہے یہ عذاب؟ کیوں رونما ہوتا ہے یہ ہمارے اوپر کیوں آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، انسان کے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہے، انسان کے اوپر جو بھی عذاب واقع ہوتا ہے، یہ عذاب آتا ہے، یہ انسان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس طرح کے جو ہے حالات رونما ہوتے ہیں، لوگوں کی اعمال کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یہ خشکی میں اور یہ تری میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اعمال ایسے ہیں، انسان کے کام ایسے ہیں، انسان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی زمین جو ہے حرکت میں، اللہ کی زمین جو ہے جنبش میں آ جایا کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے اعمال کی وجہ سے عذاب، ہمارے کام کی وجہ سے جو ہے عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ انسان کو بعض اعمال کا مزہ چکھائے،
इंसान को आमाल के बाज आमाल, पूरे आमाल नहीं, उसके सब आमाल का बदला नहीं, बल्कि बाज काम और बाज आमाल और बाज चीज की जो है इंसान को मजा चखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआखजा करने लगे इंसान के आमाल के बाकदर, इंसान का मुआखजा, इंसान का मुहासबा करने लगे, अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस रोए जमीन में चलने वाले फिरने वाले इंसानों का मुआखजा इंसान के आमाल के हिसाब से करने लगे, कोई भी रोए जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको बाज आमाल का मजा चखाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, बल्कि वो खुद जो है इंसान नाइंसाफी, बल्कि खुद वो इंसान जुल्म व ज़्यादती किया करता है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये जो कायनात का जो सिस्टम है, ये कायनात का जो निज़ाम है, तौहीद के ऊपर कायम व दायम है। अगर इंसान तौहीद को छोड़कर, अगर इंसान शिर्क में मुब्तला हो जाए, अगर इंसान कुफ्र में और शिर्क में बिदात में मुब्तला हो जाए, अल्लाह का निज़ाम जो है दरहम बरहम होता है। अगर ये निज़ाम अगर सही रहेगा, अगर ये निज़ाम बरकरार रहेगा तो तौहीद के ऊपर बरकरार रहेगा, इताअत व फरमाबरदारी के ऊपर बरकरार रहेगा। अगर इंसान के आमाल में शिर्क हो, अगर इंसान की जिंदगी में बिदात और खुराफात आए, यकीन मानिए जो है वहां का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के लिए जो है लड़का साबित किया। और लक़द जिअतुम शैयन इद्दा, ये तो बहुत भारी बात जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो है इंतखाब किया। इस इंतखाब की वजह से, ये बात कहने की वजह से, ये बात जो है अल्लाह की तरफ मंसूब करने की वजह से अल्लाह ने फरमाया तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु, इसकी वजह से आसमान जो है फट जाए। इस बात के कहने की वजह से करीब है कि अल्लाह का आसमान फट जाए। वह तनशक्कुल अर्द, और जमीन जो है शक हो जाए, जमीन जो है फट जाए। वह तखिर्रुल जिबाल हद्दा, और अल्लाह का जो ये पहाड़ है, ये पहाड़ भी जो है शक हो जाए, ये पहाड़ भी जो है हिलने लगे। किस बात पर, किस वजह से, क्यों? इसलिए कि लोगों ने अल्लाह के लिए लड़का, लोगों ने अल्लाह के साथ शिर्क, लोगों ने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक और शामिल ठहराया। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अन दाउ लिर्रहमानि वलदा, अल्लाह के लिए जो है वलद, अल्लाह के लिए जो है लड़का, अल्लाह के लिए लड़की, अल्लाह रब्बुल आलमीन का किसी को शरीक बनाना, ये इतना बड़ा जुर्म है। इसकी वजह से निजाम कायनात दरहम बरहम होता है। इसकी वजह से जो है आसमान और जमीन का निजाम जो है दरहम बरहम होने लगता है। मेरे भाइयों, इंसान के गुनाहों की वजह से, इंसान के आमाल से, इंसान के पास जो नेमतें होती है, हमारे पास, आपके पास जो नेमतें मुयस्सर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नेमतों को छीन लेता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में ठिकाना, अल्लाह ने जन्नत में जो है उनको रखा था, लेकिन जो है गुनाह की या नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है उनको जन्नत से निकाल दिए। क्यों? नाफरमानी की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की जो है नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको निकाल दिए। इसी तरीके से अगर इंसान के गुनाह अगर देखेंगे, इंसान के गुनाहों की वजह से इंसान की जीती हुई जंग, इंसान जो है हार गए। सहाबाए किराम की तारीख, जंग उहद की जो है वाक़े को पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को कुछ जगह पे मुतय्यन किए थे, कुछ जगह के ऊपर जो है उनको तायीन किए थे, मुतय्यन किए थे, और कहा भी था कि इस जगह से नहीं हिलना जब तक मैं ना कहूं, जब तक मेरा हुक्म ना आए तुम लोग अपनी अपनी जगह से नहीं हिलना। सहाबाए किराम ने देखा जंग जीत गए, सहाबाए किराम ने देखा जंग जो है हम बाजी मार दिए, तो सहाबाए किराम जो है अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के रसूल के हुक्म के इंतजार के बगैर वो लोग जो है अपनी अपनी जगह से हिल गए, अपनी अपनी जगह से वापस हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नाफरमानी की वजह से जीती हुई जंग को जो है हार में तब्दील कर दिए। ये इंसान की जीती हुई जंग सिर्फ
ہار میں تبدیل نہیں. اگر انسان گناہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہے انسان کے جسموں کے اوپر بھی مرتب ہوتا ہے. جب انسان یاد کرتا ہے, جب انسان کسی چیز کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے, گناہ کرنے کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے انسان کا یادداشت بھی کمزور ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد وقی سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں, وقی سے کہتے ہیں کہ میں جب جو چیز یاد کرتا ہوں, جو چیز میں اپنے دل میں اپنے دماغ میں محفوظ کرتا ہوں, میں اس کو بھول جاتا ہوں. تو امام وقی نے کیا کہا تھا, شکوت الی وقی سوء حفظہ, بھولنے کی شکایت میں اپنے استاد سے کیا. تو استاد نے کیا کہا, استاد نے کہا فارشدنی فی ترک معاصی, اور استاد نے کہا کہ جو ہے گناہوں کو چھوڑ دو, گناہوں کو جو ہے ترک کر دو, گناہوں کو چھوڑنے اور گناہوں کو ترک کرنے کی وصیت کی. میرے اسلامی بھائیوں, تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے بہت برے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. صرف عذاب نہیں, صرف انسان کی نعمتیں ہی نہیں, انسان کے ذہنی توازن بھی جو ہے اس سے بگڑتا ہے. تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا میں جو ہے وقوع پذیر ہوا کرتا ہے. قوم سمود, قوم عاد, ہم نے اور آپ نے قرآن کریم میں بارہا سنا اور بارہا جو ہے ہم نے اور آپ نے سماعت بھی کیا. قوم سمود کو اور قوم عاد کو اپنی طاقت, اپنی قوت, اپنی حکومت, اپنی سلطنت اور اپنے آپ کے اوپر اتنا زیادہ غرور تھا. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد, اللہ نے کہا کہ ان کو ایسی طاقت و قوت دی تھی, ایسی جو ہے اللہ رب العالمین نے قوت عطا کیا تھا, اس جیسی قوت, اس جیسی طاقت کسی روئے زمین کو اور عطا نہیں کیا تھا. روئے زمین پر اس طرح کی طاقت و قوت کے مالک کسی اور کو نہیں بنایا تھا. لیکن طاقت و قوت میں غرور, طاقت و قوت میں اس طرح سے گھمنڈ کرنے لگے, اللہ رب العالمین کے عذاب کو بھی دعوت دینے لگے, اللہ رب العالمین کے عذاب کو بھی چیلنج کرنے لگے. حضرت سمود, اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے کہا تھا کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ, ایک اللہ کے اوپر یقین رکھو, ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ. لیکن سرکشی کرتے ہوئے جو ہے اونٹ کی پونچھ کو کاٹ ڈالا, اونٹ کی پونچھ کو کاٹ ڈالا اور اونٹ کو بھی قتل کر ڈالا. تو اللہ رب العالمین کے اس طرح عذاب آئے, اللہ رب العالمین کے عذاب میں جو ہے وہ مبتلا ہوئے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے تمام کے تمام کو جو ہے گناہوں کے پاداش پکڑ لیے, گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیے. اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے بعض کو ہم نے کیا کیے, بعض کے اوپر سے جو ہے پتھر کی بارش برسائے, پتھر کی بارش سے جو ہے اس کو ہلاک کر دیے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور بعض کو چیخ و پکار کے ذریعے سے اتنی تیز آواز آئی, اتنی تیز جو ہے چیخ آئی کہ اس کے دل جو ہے پھٹ گئے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور بعض کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا. کس کو؟ قارون کو. اللہ رب العالمین نے زمین تلے دھسا دیا. اسی طریقے سے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, ان میں سے بعض کو اللہ رب العالمین نے سمندر میں ڈبو دیا. کس کو؟ فرعون کو اور فرعون کے لشکر سمیت کو اللہ رب العالمین نے سمندر میں جو ہے اس طرح غرقیاب کیا, ڈبو دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر, میں نے ناانصافی نہیں کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ رب العالمین نے کہا میں نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا, بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا, اپنے نفس کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کیا. اس کی وجہ سے اللہ نے تمام کو ہلاک کر دیا. میرے اسلامی بھائیوں, حضرت صالح علیہ السلام نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز سے سمجھائے, بڑے پیارے اور بڑے اچھے انداز سے نصیحت کیے, لیکن کوئی ایمان نہیں لایا, کوئی جو ہے ان کے اوپر ایمان نہیں لایا. ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس طرح سے جو ہے ڈبو دیا. میرے بھائیوں, یہ بات یاد رکھیں
رکھے. یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, اور تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جو انسان گنہگار ہوتا ہے, جو انسان نافرمان ہوتا ہے, جو انسان مشرک ہوتا ہے, جو انسان بدعتی ہوتا ہے, وہ انسان زمین کے اوپر بوجھ ہوا کرتا ہے. وہ انسان اس دھرتی کے اوپر بوجھ ہے. اس کے مرنے کی وجہ سے, اس کے اس دنیا میں جانے کی وجہ سے اس دھرتی کو سکون ملتا ہے. اس دھرتی میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی سکون ملتا ہے, اور اس کی وفات پر, اس کی موت پر کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, فما بکت علیہم السماء والارض, اس کے موت پر نہ آسمان اور زمین روتا ہے, نہ کوئی پیڑ پودے جو ہے افسوس کا اظہار کرتا ہے, نہ کوئی چرند و پرند جو افسوس کا اظہار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نافرمان, اس لیے کہ یہ گنہگار, اس لیے کہ یہ خطاکار انسان جو ہے زمین کے اوپر بوجھ ہوا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں, گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے روکنے کی کوشش کریں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, آمین. الہ العالمین ہم سب کو اس طرح کے حادثات سے, اس طرح کے زلزلے سے, اس طرح کے طوفان سے, اس طرح کے جو ہے آندھی سے, یا اس طرح کی آزمائشوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما, آمین. لا تجعلنا منہم, اے اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنانا. تو میرے اسلامی بھائیوں, گنہگار انسان زمین کے اوپر بوجھ ہوا کرتا ہے, لیکن نیکوکار جو انسان ہوتے ہیں, جو متقی ہوتے ہیں, جو دیندار ہوتے ہیں, یقیناً ان کی وفات پر آسمان اور زمین جو ہے ماتم کیا کرتا ہے. آسمان اور زمین ان کی وجہ سے روتا ہے, آسمان اور زمین ان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا کرتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, اس لیے نیکوکار بننے کی کوشش کریں, اور اسی طریقے سے متقی اور صحیح مسلمان بننے کی کوشش کریں. اور یقین مانیے, اگر آپ اپنی زندگی میں صحیح کام کریں گے, اگر آپ اپنی زندگی میں نیک کام کریں گے, اپنی زندگی میں صحیح اعمال کو بجا لائیں گے, اس طرح کے نقصانات آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. بظاہر دنیاوی اعتبار سے آپ کو دیکھیں گے, بظاہر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ یہ انسان جو ہے زلزلے کے شکار ہو گئے, لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد یقین مانیے آپ اللہ کے یہاں آپ سکون میں رہیں گے. یقین مانیے اللہ کے یہاں عبد الآباد والی نعمتوں میں آپ رہیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم. اللہ رب العالمین نے فرمایا, اگر آپ نیک کام کرتے ہیں, اگر آپ نیک کام کیے ہیں اور صحیح لوگوں کو راستہ بتائے ہیں, بتانے کے باوجود اور کہنے کے باوجود اگر آپ کی بات اگر کوئی نہیں مانتا ہے, تو ان کی جو ہے نافرمانی, ان کی جو ہے اسی طریقے سے قسوت قلبی اور ان کی جو ہے نافرمانی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے زلزلے, اس طرح کے جو ہے آزمائشیں ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں اور آپ کو جو ہے اس طرح سے جو ہے مشاہدہ کرنا پڑے گا. لیکن اللہ کا عذاب اس لیے آتا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو بیدار کریں, تاکہ ہمیں اور آپ کو جو ہے تنبیہ کریں. میرے بھائیوں, اس سے پہلے جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے بھیانک زلزلہ آئے گا, اور زلزلے اور قیامت سب سے برے مخلوق کے اوپر قائم و دائم ہوگی. روئے زمین کے اوپر سب سے جو برے مخلوق رہیں گے اس کے اوپر جو ہے قیامت, اس کے اوپر جو ہے اس طرح کے زلزلے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقوم الساعہ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقبض العلم, یہاں تک کہ علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا, وتکثر الزلازل, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زلزلے کی کثرتیں ہوگی, ویتقارب الزمان, اور زمانہ اور وقت جو ہے قریب قریب ہو جائے گا, وتظہر الفتن, اور فتنے بہت زیادہ نمودار ہوں گے, ویکثر الحرج, آپ نے فرمایا قتل و قتال بہت زیادہ رونما ہوگا, حتیٰ یکثر فیکم المال, یہاں تک کہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ جو ہے مال ہو جائے گا, مال کی فراوانی ہوگی. تو قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زلزلے, جب تک کہ علم کا اٹھایا جانا اور اسی طریقے سے زمانے کا قریب قریب ہونا اور اس طرح فتنے کا نمودار ہونا ہم اور آپ دیکھ نہ لے. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں قیامت جو ہے قریب,
آ چکی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک جب تک کہ ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے، جب تک کہ 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ 10 نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے مغرب سے سورج کا نکلنا، مغرب سے سورج کا نکلنا، طلوع ہونا، دجال کا خروج ہونا، اسی طریقے سے عام دھواں کا ہونا۔ یعنی عام دھواں کا کیا مطلب؟ اس طرح سے دھواں جو ہے نکلے گی، اور دابۃ الارض کا خروج ہونا، زمین سے ایک جانور بھی نکلے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا دجال کے خروج کے ساتھ ساتھ یاجوج ماجوج کا بھی ظہور ہونا، یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانی دنیا سے بھی نزول ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ 3 جگہوں سے زمین کا دھس جانا نہ ہو اس وقت تک کا قیامت قائم نہ ہوگی۔ یعنی مشرق کا اور مغرب میں اور اسی طرح جزیرۃ العرب کی جو ہے زمین اس طرح سے جو ہے دھسنے لگیں گے۔ اور 10واں نشانی یہ ہے کہ ایک آگ کا ظہور ہوگا جو قار معدن سے جو ہے نکلیں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ قیامت جب قائم ہوگی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اس رب سے، خوف کرو اس رب سے، انا زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ بڑا بھیانک ہوگا، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا، شیء عظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، اللہ رب العالمین نے فرمایا دودھ پلانے والی اپنی بچی کو، اپنے بچے کو جو ہے اس طرح اپنے جو ہے تھنوں سے دور پھینک دے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس روز جو ہے بدحواس، لوگ جو ہے اس میں اس طرح نشے کی حالت میں دیکھیں گے، لیکن نشے کی حالت میں نہیں ہوگا، بلکہ زلزلے کا وہ خوف، زلزلے کا وہ خشیت، زلزلے کا وہ ہیبت انسان کے اوپر طاری ہوگی کہ انسان کے اوپر کوئی جو ہے اس طرح ہوش و حواس نہ رہے گا، انسان کو صحیح چیزوں کا جو ہے اس طرح شعور نہ ہوگا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، باتیں یہاں تک میں ختم کرتے ہوئے اور یہیں سے اپنی بات جو ہے ختم کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح اور صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو بڑے بڑے عذابات سے، بڑے بڑے آزمائشوں سے اور بڑے بڑے جو ہے چیلنجوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، بالخصوص ترکی میں، بالخصوص شام میں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی غیبی امداد عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو جو ہے صبر سے اور حوصلے سے اس چیز کو جو ہے سہنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی اس دنیا سے گزر گئے، الہ العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔